دیکھیں جو آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے نا، آج سے 10 سال پہلے جو آپ کا موبائل تھا اس کی نسبت اس میں کتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور جو پرانا وہ 10 سال پرانا ماڈل تھا اب وہ بالکل ہسٹری ہو گیا، اس کو کوئی یوز ہی نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے جو کپڑوں کا ڈیزائن آپ پہلے پہنتے تھے اب وہ نہیں پہن رہے، آپ ڈیفرنٹ پہنتے ہیں۔ گاڑی کا ماڈل چینج ہو گیا ہے، اور یہ جب تمام چیزیں چینج ہوتی ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور ہم گرو کر رہے ہیں اور ہم وقت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو 10 سال پہلے والا موبائل تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تبدیل ہو گیا، مگر جو 10 سال پہلے والا جاوید اقبال تھا وہ وہی کا وہی جاوید اقبال ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ شاید اس کے اندر ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے۔ اگر باہر کی چیزیں تبدیل ہوتی رہیں اور باہر کی چیزیں اپ گریڈ ہوتی رہیں اور گرو کرتی رہیں، اور جو اندر کا انسان ہے وہ اپ گریڈ ہونا، وہ گروتھ اس میں نہ آئے، تو ایک بہت بڑی ڈسپیرٹی کریٹ ہو جاتی ہے، اور جس ڈسپیرٹی کی وجہ سے پھر انسان کو فرسٹریشن ہوتی ہے، اس کو غصہ آتا ہے، اور جیسے اس کی عمر زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا جسم کمزور ہونا شروع ہوتا ہے تو اسے ایک سینس آف لاس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ڈرنے لگ جاتا ہے، وہ فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بڑھاپے میں آ کے ایک دم مذہبی ہو جاتے ہیں۔ مذہبی ہونا بڑی اچھی بات ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کسی عمر میں بھی ڈیولپ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت دفعہ یہ ریئیکشنری ہو کر ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جو باقی زندگی اس طریقے سے گزاری نہیں ہوتی تو اب وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ وقت تھوڑا ہے، ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، سٹینٹ پڑ چکے ہیں، گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، گاؤٹ کی دوائیاں کھا رہا ہے، شوگر ہو گئی ہے، تو اس کو لگ رہا، اس کی عمر کے بندے اس کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو وقت رہا نہیں، اور اس نے اچیو کیا نہیں ہوتا تو اب وہ کسی شارٹ کٹ کے ذریعے سے وہ اچیو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے اپنے ایکسٹرنل جو ہے، جو اس کا اٹائر ہے، اس کی لک ہے، اس کو وہ بدل کے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں شاید کمپنسیٹ کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات پر کوشش کرے کہ اس کی باہر کی چیزوں کے چینج ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا انسان بھی تبدیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ انسان سے تبدیل ہونے سے کیا مراد ہے، وہ میں نے ویسے تو بزرگوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور سائیکالوجی کے لوگ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں، پرسنل گروتھ کے جو لوگ ہیں، لیکن میں نے اپنے طور پر ادھر ادھر سے دیکھ کے، پڑھ کے، سیکھ کے 8-10 چیزیں ایسی آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ جو یارڈ سٹک ہیں، اور ہر انسان ان کو دیکھ کے اپنے اندر یہ دیکھ سکتا ہے کہ میرے اندر گروتھ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ پہلی بات، سب سے اہم یارڈ سٹک، کیا میرا غصہ کم ہوا ہے کہ نہیں کم ہوا، کیا مجھے غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ نمبر 1، اگر مسلسل غصہ آئی جا رہا ہے، چیزیں کو میں ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے، اس کا مطلب ہم نے اپنے اوپر محنت نہیں کی ہے۔ نمبر 2، کیا میں بور محسوس کرتا ہوں، کیا مجھے نا ایسے اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ، اپنے حالات، اپنی زندگی سے بوریت ہونی شروع ہو گئی ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کیا میں ہر وقت شکایتیں کرتا رہتا ہوں، کمپلینٹ، ہر وقت شکایت، لوگوں کی شکایتیں، حالات کی شکایتیں، سسٹم کی شکایتیں، موسم کی شکایتیں، ہر وقت شکایتیں کرتا رہتا ہوں۔ چوتھا، میرے اندر لوگوں کو معاف کرنے کا کتنا جذبہ ہے، یا میں تمام لوگوں کو ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے اور ان کو ڈانٹ کے اور ان کو سزا دینا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر جو مجھ سے دنیاوی اعتبار سے نیچے ہیں ان کے لیے تو میں ایک اجیرن ان کی زندگی میں نے کی ہوئی ہے، اور مسلسل ان کو سزا دینے پر میں تلا ہوا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے دل کے اندر لوگوں کے بارے میں نفرت کتنی ہے، کینہ کتنا ہے، بغض کتنا ہے، میرے دل کے اندر لوگوں کے بارے میں نیگیٹیوٹی کتنی چلتی رہتی ہے، کتنا میں لوگوں کو برا سمجھتا ہوں، اور کتنا مجھے جب موقع ملتا ہے تو میں ان کی ٹانگ کھینچتا ہوں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ میں کتنا میرے اندر لالچ ہے اور طمع ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں میں اندر سے رجا ہوا ہوں کہ نہیں رجا ہوا، میرا دل بھر گیا ہے، اور جس طریقے سے آدمی بہت اچھا کھانا کھائے کہتا ہے کہ بس شکریہ میں نے اور نہیں کھانا، کیا یہ دنیا کی جتنی لذتیں ہیں اور دنیا کی جتنی دنیاوی چیزیں ہیں جس میں مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، عہدہ ہے، کیا ان ساری چیزوں سے میں رج گیا ہوں کہ نہیں رج گیا ہوں، یا اب مزید کی طمع میرے اندر موجود ہے۔ تو یہ ساری یارڈ سٹکس ہیں، یہ وہ تمام ایریاز ہیں جس میں ہمیں گرو کرنے کی ضرورت ہے۔
ان سب میں ہمیں امپروو ہونا، یعنی میرے اندر جتنا غصہ تھا اگلے 5 دن میں اس سے کم ہونا چاہیے، میرے اندر جتنا لالچ تھا اگلے 5 دن میں کم ہونا چاہیے، میرے اندر لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ جتنا تھا اگلے 5 دن میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے، لوگوں کے بارے میں میں نفرت میں تھا، غصے میں تھا، اور ان کے بارے میں نیگیٹیوٹی کے میں رہتا تھا ہمیشہ، تو وہ کم ہونا چاہیے۔ اگر یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے میں گرو کر رہا ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو جیسے جیسے ہمارا جسم ہمارا ساتھ چھوڑنا شروع کرتا ہے، اسی لیے جوانی میں اس بات کا پتہ نہیں چلتا، جب جو ہی آدمی کی عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو ایک دم اس کے اندر فرسٹریشن کا لیول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر کسی قسم کی محنت نہیں کی۔ اب آخر کے 1 منٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کے لیے ہم کیا کریں۔ سب کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے تو وہی کینہ، وہی غصہ، وہی نفرت، وہی شکایت۔ اس کا سمپل طریقہ جو ایک یہ ہے، وہ یہ ہے خاموشی کے ساتھ، آپ اس کو میڈیٹیشن کہہ دیں، آپ اس کو مراقبہ کہہ دیں، آپ اس کو عبادت کہہ دیں، آپ اس کو ذکر کہہ دیں، اور جو بھی کہہ دیں، جو بھی آپ کا ایک نظریات اور جو بھی آپ کا عقائد کا سسٹم ہے، آپ اس کے حساب سے کہہ دیں، لیکن بنیادی طور پر کرنا یہ ہے کہ بالکل خاموش ہو کے اپنے سامنے بیٹھ جانا ہے اور بالکل غیر جانبدار ہو کر اپنا تجزیہ کرنا ہے۔ نارملی جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہمیشہ ہی اپنی دلیل دے کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ اکیلے میں اپنے سامنے بیٹھ جائیں، اپنا شیشہ اپنے سامنے خود رکھیں اور اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ یار میں اندر سے کیسا ہوں۔ سیلف ریفلیکشن، آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچنا، تحمل سے دیکھنا، اس کو آپ کرنا شروع کر دیں، اور جو ہی آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ میرے اندر تو یار بڑی کمینگی ہے، میرے اندر تو بڑی لوگوں کے بارے میں نفرت ہے، یہ احساس ہی وہ بنیادی پہلا قدم ہوگا جو کہ ہمارے اندر ایک اصلاح کرنا شروع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم اس طرح کی صفات لے کر جائیں کہ جن صفات کو موت کے بعد کی زندگی میں ویلکم کیا جائے۔